شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلى علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا. تمام طرح کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے کہ جس نے ہم سب کو زندگی میں اور ایک رمضان المبارک نصیب فرمایا، بلکہ اس کا اکثر حصہ ہم الحمدللہ گزار چکے ہیں. آج دوسری تاخیرات ہے جس کی مناسبت سے ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں. دعا کریں کہ اللہ رب العالمین مزید جتنے ایام باقی ہے سارے ہی ایام میں بھرپور عبادت و بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جتنی عبادتیں ہم اس مہینے میں کریں گے ساری عبادتوں کو مقبول عبادتیں بنائیں. قرآن مجید کی سورہ مریم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العالمین نے انعام نازل کیا. کون سے لوگوں میں سے؟ یہ نبیوں میں سے ہے، آدم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار ہونے والوں میں سے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، اور اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، اور ان لوگوں میں سے ہیں جن کو ہم نے ہدایت دی اور ہم نے جنہیں چنا. اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں گے سورہ مریم کے شروع سے لے کے اس آیت تک اللہ رب العالمین نے تقریباً 10 نبیوں کا تذکرہ فرمایا. حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر فرمایا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر فرمایا، حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر فرمایا. یہ تمام نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا کہ یہ وہ برگزیدہ ہستیاں ہیں جن پر ہم نے اپنا انعام و اکرام نازل فرمایا. اور ان کی خوبی کیا تھی، ان کی صفت کیا تھی، ان کا کمال کیا تھا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا. ان کا سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ جب رحمان کی آیتوں کی تلاوت ان کے سامنے ہوتی تھی تو وہ رب العالمین کے حضور روتے ہوئے سجدے میں گر جایا کرتے تھے. رونا یہ سارے نبیوں کی سنت رہی ہے. اللہ کے خوف سے آنسو بہانا سارے نبیوں کا طرۂ امتیاز رہا ہے. اللہ رب العالمین کا جلالت شان سے دل کا کپ کپانا یہ انبیاء علیہم السلام کی بہت بڑی خوبی رہی ہے. ایک طرف آپ یہ دیکھیں نبیوں کا تذکرہ یہ، اور دوسری طرف انسانیت کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود ان کے دل سخت ہو گئے. ثم قست قلوبکم، تمہارے دل سخت ہو گئے. من بعد ذلك، اس کے بعد بھی نشانی دیکھنے کے بعد، اللہ کا فیصلہ دیکھنے کے بعد، اللہ کا کرشمہ دیکھنے کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے.
وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً کہ کیسے سخت ہو گئے؟ پتھر کی طرح سخت ہو گئے، بلکہ پتھر سے بھی کہیں زیادہ سخت ہو گئے۔ پتھروں میں تو یہ خوبی ہوتی ہے کہ بعض پتھروں سے تو نہریں جاری ہوتی ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں جن سے نہر جاری ہوتی ہے، اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں لَمَا يَتَشَقَّقُ مِنْهُ وہ پھٹتے ہیں اور ان کے اندر سے پانی بہتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ اور ان میں سے بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں اللہ کی خشیت سے لڑک جاتے ہیں۔ اللہ نے انسانوں کا پہلے دل کا تذکرہ فرمایا، اور دل کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے پتھروں کا تذکرہ فرمایا، اور پھر پتھر کی خوبی بیان فرمائی کہ بعض پتھروں کے اندر سے پانی بہتا ہے۔ انسانوں کے دلوں کو کیا ہوا؟ ان کے دل متاثر نہیں ہوتے اور ان کی آنکھوں سے پانی نہیں بہتا۔ ظالم انسانوں کے دلوں کو اللہ رب العالمین نے پتھر سے تشبیہ دی، تو گویا کہ پتھر نے بھی اللہ رب العالمین سے شکوہ کیا، اے پروردگارا یہ کن ظالموں کو تو پتھروں سے تشبیہ دے رہا ہے؟ ہماری خوبی تو یہ ہے ہمارے اندر سے بھی چشمے جاری ہوتے ہیں، تیری ہیبت سے ہم گر پڑتے ہیں، تیری ہیبت کے مارے ہم پھٹ جاتے ہیں، ہماری خوبی یہ ہے، اور تو ہمارے ساتھ انسانوں کے دلوں کو اور خاص کر ظالموں کے دلوں کو تشبیہ دے رہا ہے۔ گویا کہ اللہ رب العالمین نے یہاں یہ بات بتلائی کہ انسان کا دل نرم ہوتا ہے، اگر نرم ہو تو اس سے آنسو بہہ نکلتے ہیں، اگر انسان کا دل سخت ہو ایسے انسان کا کبھی آنکھ کبھی بہتی نہیں، اور ایسے انسان کی آنکھیں کبھی اشک بار ہوتی نہیں۔ ہمارے جسم میں دیکھیں آپ، جتنے بھی اعضاء ہیں ہر عضو کی ایک الگ عبادت ہے۔ کان ہے، کان کی ایک الگ عبادت، حق سننا کان کی عبادت۔ زبان ہے، زبان کی الگ عبادت، حق بولنا یہ زبان کی عبادت ہے۔ اسی طرح سے ہمارے ہاتھ ہیں، مظلوم کی مدد کرنا یہ ہاتھوں کی عبادت۔ پیر ہیں، صحیح منزل کا رخ کرتے ہوئے چلتے ہوئے جانا یہ پیروں کی عبادت۔ اسی طرح سے آنکھ کی عبادت یہ ہے اللہ کی عظمت سے اور اس کی خشیت سے بہہ پڑے۔ آنسو کئی طرح کے ہوتے ہیں، بعض آنسو جو درد جدائی کے غم سے نکلتے ہیں، بعض آنسو کسی قریبی شخص کے وفات کی وجہ سے نکلتے ہیں، اور بعض آنسو کسی غم اور رنج کی وجہ سے نکلتے ہیں، بعض آنسو کسی تکلیف اور مصیبت کی وجہ سے نکلتے ہیں، لیکن سب سے بہتر اور سب سے افضل آنسو وہ آنسو ہے جو اللہ کی عظمت کے حوالے سے گر جائے، اللہ کی خشیت دل میں پیدا ہو، دل متاثر ہو، اور دل کا تاثر یہ آنکھوں سے آنسوؤں کی شکل میں نکل جائے۔ یہ آنسو اللہ رب العالمین کے نزدیک سمجھو کہ قیمتی ہیرے کے مانند ہے۔ موتی سمجھ کر شان کریمی نے چن لیے، موتی سمجھ کر شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ کہتے ہیں علامہ اقبال، اے اللہ تیری عظمت کا جو احساس میرے دل میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس عظمت کے احساس سے میرے آنکھوں سے جو قطرے نکل گئے، تو نے اسے تو موتی سمجھ کر چن لیے، موتی سمجھ کر شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ تو بندے کے آنکھوں سے اگر ایسے آنسو نکلتے ہیں جو اللہ کی خشیت پر مبنی ہو، اللہ کی عظمت پر مبنی ہو، اللہ رب العالمین کے نزدیک ان آنسوؤں کی بڑی قیمت ہوتی ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الضرع، کہ جو بندہ اللہ کی خشیت سے رو دے ایسا بندہ جہنم میں نہیں جائے گا، بالکل ویسے ہی جیسے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس نہیں جاتا۔ یعنی کہ تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس جانا جس طرح ناممکن ہے، بالکل ویسے ہی اللہ کی خشیت سے بہنے والے آنسو والا شخص جہنم میں جانا اس کے لیے ایسے ہی ناممکن ہے۔ عینان لا تمسہما النار،
دو آنکھیں ایسی ہیں جن کو نار جہنم نہیں چھوئے گی، دو آنکھیں ایسی ہیں جن کو نار جہنم نہیں چھوئے گی۔ عین بکت من خشیت اللہ، سب سے پہلی وہ آنکھ جو اللہ کی خشیت سے بہہ پڑے، وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، اور دوسری وہ آنکھ جو اسلامی سرحدوں کی راتوں میں حفاظت کرتے ہوئے جاگتی ہے، ایسی آنکھ بھی جہنم میں نہیں جائے گی۔ آپ اسلامی درس سنتے ہیں، آپ کا دل متاثر ہوتا ہے، آپ کے آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، جہنم پر حرام ہے ایسی آنکھ۔ آپ تنہائی میں ہیں، اللہ کی عظمت کا احساس کرتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، جہنم پر حرام ہے ایسی آنکھ۔ آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور دوران تلاوت آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، جہنم پر حرام ہے ایسی آنکھ۔ آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھنے کے دوران اللہ کی عظمت کا احساس کرتے ہوئے آپ کے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، جہنم پر حرام ہے ایسی آنکھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبحان اللہ قدم قدم پر اتنی فضیلتوں سے اللہ رب العالمین نے نوازا کہ اے نبی جنت میں سب سے پہلے آپ جائیں گے، کل قیامت کے دن شفاعت کبریٰ کا حق آپ کو حاصل ہوگا، اسراء اور معراج کے موقع پر سارے نبیوں کی امامت کرنے والے آپ۔ اللہ رب العالمین کو اپنے پاس بلانا ہوا تو شاہی سواری دے کر اللہ رب العالمین نے بلایا۔ اتنی ساری فضیلتوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، وَلِصَدْرِهِ عَزِيزٌ كَعَزِيزِ الْمِرْجَلِ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، قرآن مجید کی آیتوں سے گزرتے تھے، اتنا غور و فکر کرتے تھے، الفاظ و معنی کے ایسے سمندر میں غرق ہوتے تھے کہ آپ کے سینے سے ویسے ہی رونے کی آواز آتی ہے، گویا کہ ہانڈی ہو اور ہانڈی میں پانی ہو اور ہانڈی چولہے کے اوپر ابل رہی ہو، جس طرح ہانڈی میں ابال کی آواز آتی ہے ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے حالت نماز میں رونے کی آواز آتی تھی۔ اور ایک مرتبہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے جنازے میں تشریف لے گئے، ابھی قبر کی کھدائی کا معاملہ چل رہا تھا، قبر کھودی جا رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے ہاتھ میں لکڑی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر کرید رہے تھے اور آنسو بہائے جا رہے تھے، اس قدر رو رہے تھے حتی بل الثری، راوی کہتے ہیں کہ وہاں کی زمین آپ کے آنکھوں کے آنسوؤں سے تر ہو گئی، بھیگ گئی زمین۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ اٹھا کر فرمایا، یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، اے میرے بھائیوں قبر کی اس منزل کے لیے تیاری کر لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ قبر کی منزل کے جو حالات ہوتے ہیں، قبر کی تاریکی کے جو بھیانک انجام ہوتے ہیں، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب اچھی طرح جانتے تھے، اس لیے آپ اس قدر روتے ہیں اور آنسوؤں سے لوگوں کو پیغام دیتے ہیں کہ لوگوں زندگی میں رہتے ہوئے زندگی کی رعنائیوں میں غرق نہ ہو جاؤ، دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی خوبصورتی پر فریفتہ نہ ہو جاؤ، لمثل ھذا فاعدوا، قبر یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، تمہارا یہ گھر ہے اور یہ اندھیری کوٹڑی ہے، لہذا اس کی تیاری کرنے سے کبھی زندگی میں غفلت نہ برتو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آنسو وراثت میں حضرات صحابہ کو بھی ملے ہوئے تھے، جہاں پر انہوں نے اللہ کے رسول کا علم لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقویٰ بھی لیا، وراثت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بھی لیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ابھی مکی زمانے میں آپ تھے، آپ کے گھر میں صحن بنا ہوا تھا، اور صحن میں جب بھی آپ قرآن مجید پڑھتے تھے اور قرآن مجید پڑھنے کے دوران آپ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتے تھے، آپ اپنے بہنے والے آنکھوں سے آنسوؤں پر کنٹرول نہیں کرتے تھے، بے ساختہ رو دیا کرتے تھے۔ اور یہ سن کر
یہ سن کر مشرکین کے جو عورتیں ہوتی ہیں، مشرکین کے جو بچے ہوتے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر لیتے تھے اور ان کے دلوں میں آپ کی تلاوت اور آپ کے آنسوؤں سے ایمان اتر جایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ان کے آنسو ان کے لیے دعوت کا کام دیتے تھے۔ آپ کے نکلنے والے یہ اشک، آپ کے نکلنے والے یہ آنسو گویا کہ دائی بن جاتے تھے، اسلام کے پیمبر بن جاتے تھے، اسلام کی تبلیغ کا ذریعہ بن جاتے تھے۔ یہاں تک کہ مشرکین نے آپ پر پابندی لگائی، اب کے بعد آپ صحن میں قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے، آپ تلاوت کرنا ہے تو اندر والے آپ کمرے میں آپ کریں گے۔ پابندی لگانی پڑی ان کو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے جو واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں، بس ایسے واقعات آتے ہیں کہ آپ سخت مزاج تھے، آپ کرخت لہجے میں بات کرتے تھے، آپ جو بھی فیصلہ لیتے تھے انتہائی سخت فیصلہ لیتے تھے، لیکن یہ پہلو بھی یاد رکھنا چاہیے، آپ کا دل جہاں پر بہت سخت تھا وہیں پر عبادت و بندگی کے معاملے میں آپ بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ یوسف کی آیت تلاوت کر رہے تھے اور میں مسجد نبوی کے سب سے آخری صف میں ٹھہرا ہوا تھا۔ سورہ یوسف کی تلاوت جب آپ کر رہے تھے اور جب اس آیت پر پہنچ رہے تھے، قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ وأعلم من الله ما لا تعلمون وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون۔ جب یوسف بھی آپ سے بچھڑ گئے، بنیامین بھی بچھڑ گئے، یہ درد جدائی کی آپ تاب نہ لا سکے، آپ آنسو بہاتے گئے اور اس قدر بہائے کہ آپ کی آنکھیں سفید ہو گئی۔ آپ غم کو بڑے جبر کے ساتھ برداشت کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اے اللہ یہ درد جدائی کا غم کا شکوہ میں بس تیرے حضور رکھتا ہوں۔ یہ آیتیں جب آپ پڑھتے تھے تو ایسے آپ روتے تھے، اتنی زور زور سے آپ روتے تھے کہ راوی کہتے ہیں آخری صف میں بھی آپ کی رونے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں، جبکہ مسجد نبوی میں کوئی مائک کا سسٹم نہیں تھا، آواز پہنچانے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ قرآن پڑھتے تھے تو روتے تھے حضرات صحابہ۔ اور جنگ تبوک کے موقع پر آپ دیکھیں قرآن مجید نے بھی اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ اسلامی تاریخ کا سب سے ٹرننگ پوائنٹ جنگ تبوک۔ اس سے پہلے جتنی بھی جنگیں ہوئی وہ مدینہ کے اطراف میں تھی، قریب میں تھی، لیکن یہ جو جنگ تھی جنگ تبوک، ایک تو روم سے لڑائی کرنا تھا جو تقریباً مدینہ سے 700-800 کلومیٹر کی دوری پر، پہلی بات یہ مسافت انتہائی دور، اور دوسری بات یہ ہے کہ انتہائی سخت گرمی کا موسم، یہاں تک کہ منافقین کے حوصلے جواب دے گئے، انہوں نے کہا لا تنفروا فی الحر، اتنی دھوپ میں کیوں نکل رہے ہو، مت نکلو۔ قل نار جہنم اشد حرا، آسمان سے آنے والی وحی نے کہا کہہ دو ان سے جہنم کی دھوپ اور جہنم کی گرمی تو اس سے کہیں زیادہ سخت ہے، دھوپ انتہائی سخت، اور مزید یہ کہ پھل پکنے کا موسم، کھجور پک کر تیار ہو چکے تھے، بس کٹائی کا موسم نکالنا تھا، اور چوتھی بات یہ ہے کہ جب دور جانا ہے تو پھر تیاری بھی ناقص، وہاں تک پہنچنے کے لیے مکمل سواری کا انتظام نہیں، ہتھیار مکمل نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا جنگ تبوک کے لیے تیاری کرو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے گھر کا اثاثہ لا کر اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھے گھر کا اثاثہ لا کر پیش کیا، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 گھوڑے اور اونٹ ملا کر اللہ کے رسول کے خدمت میں لا کر پیش کیا، اور 500 کلو سونا اور چاندی بھی آپ کی خدمت میں لا کر بکھیر دیا۔ جن کے پاس تھا انہوں نے تو دیا ہی دیا، لیکن جن کے پاس کچھ نہیں تھا وہ رات رات یہودی کے باغ میں سینچائی کرتے تھے، اس کے باغ میں خدمت کرتے تھے، اور صبح سویرے اس خدمت کے نتیجے میں جتنے کچھ مزدوری آتی تھی مٹھی بھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر رکھ دیا کرتے تھے۔
جو خود صدقے کے محتاج تھے وہ صدقہ لا کر اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تیاری مکمل کر لی، اب نکلنے کا وقت آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا چلو کوچ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ بعض صحابہ اللہ کے رسول کے پاس آئے، حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کا نام آتا ہے۔ بعض صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبوک جانا ہے، لمبا سفر ہے، سارے صحابہ کے پاس سواریاں ہیں، ہم بے سواری ہے، ہمارے پاس سامان جنگ بھی نہیں ہے، سواری بھی نہیں ہے، لہٰذا آپ اپنے پاس سے ہمیں سواری نصیب فرمائیں، سامان جنگ نصیب فرمائیں، عطا فرمائیں، ہم بھی آپ کے ساتھ تبوک کی جنگ میں شریک ہونا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، سارا سامان جنگ ختم ہو گیا ہے، سواریاں تقسیم ہو گئی ہے اور باری باری سوار ہو کر جانا ہے۔ ہر صحابی کے پاس بھی سواری نہیں بلکہ باریاں لگا دی گئی، بس اوقات ایک ایک اونٹ پر 18 صحابہ باری باری سواری کیا کرتے تھے، لہٰذا تمام سواریاں بڑھ گئیں، سامان جنگ بڑھ گیا، میرے پاس کچھ نہیں۔ قرآن مجید نے ان کے جذبات کی ترجمانی کی اور آسمان سے وحی نازل کی اور کہا یہ ایسے صحابہ ہیں، یہ ایسے صحابہ ہیں وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ۔ اے نبی جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ معذرت چاہتا ہوں کچھ نہیں ہے میرے پاس، یہ آپ کے حضور سے لوٹتے ہیں اور لوٹنے کا یہ انداز ہوتا ہے دل غم سے نڈھال ہے، آنکھیں اشک بار ہے، دل غم سے کڑ رہا ہے، اور ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین کی جانب سے کوئی سرزنش نہیں ہے۔ نیکی کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا تو حضرات صحابہ روتے تھے، اور ہمارا معمول یہ ہے گناہ پر گناہ کرنے کے باوجود بھی آنکھ سے ایک آنسو حرف ندامت نہیں ہوتا، ندامت والے آنسو ہمارے آنکھوں سے تو نکلتے ہی نہیں۔ اور نیکی کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا تو آنکھوں سے آنسو بہاتے تھے، اور ہمارا مسئلہ یہ ہے صبح گناہ کرتے ہیں، شام میں بھول جاتے، شام میں گناہ کرتے، صبح بھول جاتے ہیں، گناہ کو لے کر ہمارے پاس ندامت کا کوئی جذبہ ہی نہیں پایا جاتا۔ اور اللہ کے رسول کی جو ہم نے حدیث دیکھی اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا رویا، اپنے اتنے آنسو بہائے کہ وہاں کی زمین بھیگ گئی، اور ہم کو تو اتنا بھی رونا نہیں آتا کہ ہماری پلکیں بھیگ جائیں۔ دلوں کا رونا اور آنکھوں سے اس کا آنسو بہانا اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ انسان کا دل ابھی زندہ ہے۔ حضرات، جس طرح رونے کی فضیلت ہے، اس سلسلے میں خاص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین جن 7 خوش نصیبوں کو عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا اس میں ایک شخص وہ بھی ہے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، کہ وہ شخص اپنے کمرے میں بند ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی سننے والا نہیں، وہ ہے اور اس کا رب ہے، اور اللہ کی عظمت کا احساس وہ کر رہا ہے، قبر کی منزل کو یاد کر رہا ہے، جہنم کی ہولناکیوں کو یاد کر رہا ہے، جنت کی نعمتوں کو یاد کر رہا ہے، سابقہ زندگی میں جو اللہ کی نافرمانیاں ہوئیں اس کو یاد کر رہا ہے، اور بے ساختہ آنسو بہا رہا ہے۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ وہ بندہ ہے کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی وہ سایہ نصیب فرمائیں، آپ کو بھی سایہ نصیب فرمائیں، ہماری اولاد کو سایہ نصیب فرمائیں، ہمارے والدین کو عرش کا سایہ نصیب فرمائیں۔ تو حضرات، چونکہ رمضان کا موسم ہے، رمضان آتے ہی سب سے پہلے ہمارے دلوں کی زمین کو ہموار کرتا ہے۔ اب جب رمضان ہمارے دلوں کو نرم کرتا ہے اللہ کے حضور رونا آسان ہو جاتا ہے، تو لہٰذا اپنی دعاؤں میں اللہ رب العالمین کے حضور گڑ گڑائیے،
نمازوں میں گڑ گڑائیے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے گڑ گڑائیے، اللہ کی عظمت کے احساس کے ساتھ گڑ گڑائیے اور تنہائی میں گڑ گڑائیے۔ جو مجلسوں میں آنسو بہاتے ہیں اس میں ریاکاری دکھاوے کا شائبہ ہو سکتا ہے، لیکن جو تنہائی میں آنسو انسان بہاتا ہے اس میں کسی طرح کی ریاکاری کا کوئی شائبہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا اللہ کے حضور ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم لیا، حضرات صحابہ کا علم ہم نے لیا، ان کا علم، ان کا عقیدہ وراثت میں ہم کو ملا، ان کا تقویٰ بھی وراثت میں ہم کو لینا چاہیے، ان کا زہد بھی وراثت میں ہم کو لینا چاہیے، ان کا جذبہ عمل بھی وراثت میں ہم کو لینا چاہیے، ان کے آنسو بھی وراثت میں ہم سب کو لینا چاہیے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا، انسان کی آنکھیں اگر روتی ہے اس بات کی علامت ہے کہ انسان کا دل بیدار دل ہے، زندہ دلی کی علامت ہے کہ انسان آنکھوں سے آنسو بہائے، ضمیر کی زندگی کی علامت ہے کہ انسان اپنے آنکھوں سے آنسو بہائے، دلوں میں ایمان ہونے کی علامت ہے کہ انسان اپنے آنکھوں سے آنسو بہائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر دعا کرتے تھے، وَمِن قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، اے اللہ ایسے دل سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو دل کے روتا نہیں ہے، تیرے حضور جھکتا نہیں ہے، اور جس دل کے اندر خشوع خضوع پیدا نہیں ہوتا، جو دل نرم پڑتا نہیں ہے، ایسے دل سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ میں دعا کرتا ہوں رب العالمین سے، بار الہ ہم سب نے جو باتیں سنی ہیں سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ بار الہ اس رات کو ہم سب کے لیے کامیابی کی رات بنائیں، اس رات کو ہم سب کے لیے جہنم سے آزادی کی رات بنائیں۔ ہم سب جو عبادتیں کر رہے ہیں ہماری عبادتوں کو تو ہمارے میزان حسنات میں جمع فرمائے، ہم سب کو نار جہنم سے محفوظ فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیر۔